بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایک دن اور گزر گیا، ایک دن اور کم ہو گیا. 28 نومبر آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، 3 سال. اور اس سے پہلے بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے. اور معاملات اس وقت کافی گھمبیر اور سیاسی بحران، آئینی بحران، عدالتی بحران. بظاہر ہر چیز ان کے کنٹرول میں نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں بحران ہی بحران ہے. کیونکہ اگر یہ غیر آئینی ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو بھی اس کے بعد بھی حالات بے قابو ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین شکنی کر کے، آئین کو توڑ کر، اداروں کو مسمار کر کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز بھی اب تک ناکام ہو چکے ہیں. جنرل ایوب خان ہوں یا یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق ہوں یا جنرل پرویز مشرف، سب کے سب 11 سال انہوں نے حکومت کی. لیکن اس کے باوجود ان کا جو انجام ہوا وہ کافی تکلیف دہ تھا اور عبرتناک بھی. اور ان کا نام لیوا آج کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے ڈکٹیٹرز جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی شکل لے کر آتے ہیں. اور آج کل ایکسٹینشن کی ایک لعنت ہے، اور ایکسٹینشن کی لعنت کو نام دیا گیا تسلسل کا، اور اب اس کو نام دیا جا رہا ہے سینرجی کا. ایک نئی اصطلاحات آ رہی ہیں اور اب سینرجی اور سینرجی کی گردان پڑھی جا رہی ہے. اور وہ اس لیے تاکہ یہ دلکش اور دل کو لبھانے والے الفاظ اور اصطلاحیں استعمال کر کے صرف اور صرف اپنی ڈکٹیٹرشپ کو دوام دیا جائے. یہ ہے صورتحال. تو آج ذرا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. پہلے ذرا خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی خبر، آج کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کا اور اپوزیشن جماعتوں کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ تھا. اور کوئٹہ میں بہت پہلے سے اناؤنس کر رکھا تھا. جلسہ ہو جاتا، تقریریں ہو جاتی تو کوئی مشکل نہیں ہونی تھی اور ایک غبار دل کا نکلتا، سیاسی کارکنان آتے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے اور ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی سانس لے سکے. لہذا آج کوئٹہ کا جلسہ نہیں ہونے دیا گیا. وہاں پہ بھی وہی کنٹینرز، وہی پولیس گردی، وہی خاردار تاریں اور سب کچھ اسی طرح کیا گیا اور وہ علاقہ ہی سیل کر دیا گیا. اور وہاں سے جو رپورٹس موصول ہوئیں اس کے مطابق مساجد تک بند کروا دی گئیں تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. یہاں تک کہ پیدل جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ اس لیے کہ اندر خوف ہے. اندر کا یہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو گئی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور لوگوں کو ذرا آکسیجن ملے گی. سیاسی کارکنان جو ہے وہ موبلائز ہوں گے تو موبلائزیشن سے روکنا ہے. دوسرا، آج ایک اور کام کیا گیا اور وہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. غیر آئینی بینچ ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، ان کے اپنے ججز ہیں اور حکومتی ججز ہیں اور حکومت کے بلکہ نوکر کہنا چاہیے، نوکری کر رہے ہیں وہ، آئین اور قانون کی نہیں. تو ان کے اپنے لائے ہوئے ججز بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ میرٹ پہ فیصلہ دے دیں. کیونکہ اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں تو 26ویں غیر آئینی ترمیم کا ان کا پوری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوگی اور منہ کالا ہوگا. لہذا یہ سارا کچھ اس وقت جو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اس ڈکٹیٹرشپ میں اور اس فسطائیت میں جوڈیشری کے جج بھی شامل ہیں. اور آنریبل ججز جو ہیں وہ جنہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ بھی اس سازشی تانے بانے میں ان کے ساتھ شریک ہیں. اور آج ایک اور گواہی سامنے آ گئی کہ جو اس ترمیم کے بینیفیشری ہوں گے وہ آج سے ہی اپنے انتظامات کر رہے ہیں. اور اس کا ہم نے دیکھا کہ آج وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ ہی خالی کروا لی گئی اور حاجی امین صاحب کا وہاں پہ بندوبست کیا جا رہا ہے. کیونکہ حاجی امین صاحب اس وقت غیر آئینی بینچ کے سربراہ ہیں. 26ویں غیر آئینی ترمیم کی وہ سماعت کر رہے ہیں. تمام وکلا اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے اور اس پہ فیصلہ دینا تھا کہ کیا یہ فل کورٹ کو ریفر کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو فل کورٹ کو ریفر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن حاجی امین صاحب نے اور ان کے ساتھی ججز نے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی تھی.
اور ان کو معلوم تھا کہ ایک غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں ایک آئینی عدالت ہوگی اور اس کا سربراہ میں ہوں گا. یہ حاجی امین صاحب کو پہلے سے علم تھا، کیونکہ یہ غیر آئینی ترمیم تیار کرنے میں ایول جینیس جو ہیں ان میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں کچھ قانون دان بھی شامل ہیں. یہ باہر سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا آج جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ترمیم جو ہے آج پیش کی جائے گی سینٹ میں، اور آج کابینہ نے منظور کرنا تھا، سینٹ سے منظور ہونی تھی، سبمٹ ہونی تھی، کل سینٹ سے منظور ہو جاتی، اگلے دن قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ، اور اس کے بعد صدر مملکت نے سائن کر دینے تھے. تو 10 تاریخ سے پہلے یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا. لیکن آج کچھ گڑبڑ ہو گئی اور ٹائم ٹیبل ہو گیا خراب، اور کیونکہ مکمکا نہیں ہو رہا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور ہمارے فیلڈ مارشل کے درمیان، کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہے. حصہ بقدر جثہ نہیں بلکہ حصہ جثے سے بھی زیادہ مانگ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو تاحیات اور ہم آپ کے سارے ادارے آپ کے قدموں میں بچھا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا. لہذا بندر بانٹ ابھی تک چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان نورا کشتی کے ساتھ ساتھ اصل ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. تو لہٰذا زمین کے ٹکڑے کچھ اور بھی باقی ہیں. پاکستان کے کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کی تقسیم ہونا باقی ہے، اس لیے اس کی تقسیم ہو رہی ہے اور وہ الاٹ کیے جائیں گے. کس کو الاٹ کیے جاتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں الاٹ کر دیے جائیں، کیونکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ آپ نے الاٹ کر دیا آل شریف کو. لہٰذا باقی جو ہے ہمارے پاس تو سندھ ہے، اور سندھ چھوٹا صوبہ ہے، اس کے زیادہ کچھ اور چیزیں ہو جائیں گی. بلوچستان آپ نے دیا لیکن وہ آپ کا ہے اور اس میں زیادہ آپ کی چلتی ہے، ہمیں کچھ اور ٹکڑے بھی دے دیے جائیں. لہٰذا زمینوں کی الاٹمنٹ چل رہی ہے، تو اس لیے یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. اب ہوا کیا؟ تو اسی وجہ سے آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ہوا جی نوٹیفیکیشن ہوا، اور کاز لسٹ میں اور ایک نوٹیفائی کیا گیا کہ 10 تاریخ کا جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا. اس کی سماعت اب 10 نومبر کو نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ 10 نومبر تک 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ لندن میں ہیں اور شہباز شریف صاحب باکو میں ہیں، اور اس دوران 3 دن جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ مذاکرات ہوں گے، کچھ معاملات طے کیے جائیں گے، کچھ گارنٹرز تلاش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ 3 دن کے اندر چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب منگل تک یہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. منگل کا مطلب ہے آج ہے 7 تاریخ، 8، 9، 10 اور 11 تاریخ کو وہ آئے گا جی مقدمہ 27ویں ترمیم 11 تاریخ کو آئے گی کابینہ سے، اور پھر 11 سے 15 کے درمیان یہ منظور کروانے کا ارادہ ہے. کیونکہ دن بہت کم ہے، وقت کم ہے. 28 تاریخ میں ابھی آج سے ہم شمار کریں تو صرف 20 دن باقی رہ گئے ہیں، اور 20 دنوں کے اندر یہ معاملہ طے کرنے ہیں، بلکہ اس سے 5 دن پہلے ہی کوشش کی جائے گی. لہٰذا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ مقدمہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. اب وہ 10 نومبر کو نہیں سنا جائے گا، اور اس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حاجی امین صاحب اور غیر آئینی بینچ میں شامل ان کے ساتھی ججز جو رائٹ لیفٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس پلان کا حصہ ہیں. تو اس لیے جناب جسٹس منیر جو ہے وہ کہتے تھے کہ جسٹس منیر مر گیا، لیکن اس کی بدروحیں آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے چکر کاٹ رہی ہیں، اور وہیں پہ پرسکون تو نہیں بلکہ وہیں پہ بھٹک رہی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنا کام کرتی رہتی ہیں. تو یہ تو صورتحال ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یعنی کہ ایول جینیس میں کون کون شامل ہے. کوئٹہ کا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا جو ہے خبر جی وہ ہے اگلا جرگہ آنا ہے، اور وہ ہے 12 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت نے قومی جرگہ بلایا ہوا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس دوران اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے بھی ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پھر گفتگو کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مینو کچھ وقا میرا موڈ بنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور آج انہوں نے بھی اف اور بٹس کے ساتھ
کہا ہے کہ جناب ہم دیکھیں گے ترمیم کو، اور اگر اس میں کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا اور اگر کسی شخصیت کو بہت زیادہ مضبوط نہ کرنا ہوا تو ہم پھر دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب آئیں، ہمارے در پر بھی آئیں، ہمارا گھر بھی آباد کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بار کس حد تک جائیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ بھی معاملات کو اسی طرف لے جائے، کیونکہ وہ اقتدار کے ایوانوں سے دور نہیں رہ سکتے مولانا صاحب، اور ایک طویل عرصے سے وہ اقتدار کی راہداریوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے جی جوڑ توڑ کا معاملہ۔ یہ میرے سامنے پڑا ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو مہرے ہیں وہ جناب یہ آنریبل ججز بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے لیکن ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پودا لگایا تھا افتخار چودھری صاحب نے، اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب پہلے سے جب پتہ ہو، پہلے سے ہی تقسیم ہو چکا ہو، تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی کہ یہ ساری چیزیں۔ دوسری جانب متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوتا ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، اور سید علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر، اور اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی صدارت میں ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے مشکوک مسودے کو مسترد کر دیا۔ نورا کشتی کو روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اتحادی پارلیمان میں قانون سازی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تمام آئینی اور قانونی اور اخلاقی تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جو کہ جمہوریت کی اساس ہے، اس سے یہ مکروہ مسودہ پس پردہ رکھ کر تمام پارلیمانی اصولوں سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ یقین ہے کہ اس مسودے کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی مزید پامالی ہوگی، عدلیہ کی آزادی، اس کا تقدس اور اس کے اختیارات مزید کم کر دیے جائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر عمران خان کے نامزد کردہ علامہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن کو آزاد ارکان سے رابطے کا ٹاسک دیا گیا، اور ابھی تک قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر نہیں کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی روکی ہوئی ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اپوائنٹمنٹ بھی روکی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری جانب جناب یہ سارے معاملات اپنی جگہ، اب مزید اس میں کیا کیا ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا ان ترامیم کا، اور ان ترامیم میں اب کہا جا رہا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل جو ہیں وہ نہیں رکھ سکیں گے اپنی ملازمت برقرار، اور ایک شہریت ان کو چھوڑنا پڑے گی۔ تو دوسری طرف یہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بھی ابھی اس میں بہت کچھ ہے۔ دوسرا، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا اختیار بھی جو اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ پھر ایک اور ترمیم بھی زیر غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹر کی عمر بڑھا دی جائے، اور ووٹر کی عمر 18 سال کے بجائے زیادہ کر دی جائے، تاکہ جو یوتھ ہے وہ ووٹ نہ کاسٹ کر سکے آئندہ الیکشن میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ جو ہیں وہ نہ ان کو پورے ہو سکیں۔ تو یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گی، مرید کے قتل عام، ثانیہ مرید کے، اس کے بارے میں بھی چیزیں اب اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہیں، اور وکیل صاحب کل انہوں نے وکیل صاحب آئے متاثرین کے، اور انہوں نے ساری بات کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب 24 جو ہیں وہ شہداء کے ورثہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں، 24 لاشوں کے ورثہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں، اور 6 کی لاشیں واپس کی گئیں، 8 متاثرین ابھی بھی موجود ہیں، اور ان پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جھوٹے بیان حلفی دیں، سعد رضوی، اسد رضوی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، اور اس کے بعد آپ کو لاشیں ملیں گی۔ یہاں تک کہ تشدد کیا گیا، اور تشدد کے نتیجے میں خواتین کی مس کیریج ہوئی اور ان کے بچے ضائع ہوئے۔ تو یہاں تک یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو کہتے تھے کہ مرید کے میں کچھ نہیں ہوا، تو وہ مرید کے کا جو معاملہ ہے اب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ پھر ایک اور ترمیم جو بہت ہی امپورٹنٹ آئی ہے جی، اور وہ ہے پنجاب حکومت کی مریم صاحبہ کی خواہش پہ، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ وہاں پہ مجسٹریسی نظام جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے، یعنی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دیے جا رہے ہیں،
اور جوڈیشل مجسٹریٹس کا وہ رول ادا کریں گے اور وہ فوجداری مقدمات بھی سنیں گے اور عدالتیں بھی لگائیں گے. یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اور عدلیہ کو پاورفل امپاور کیا گیا تھا. لیکن اب عدلیہ کو یہ پوری 27ویں ترمیم کا ایک اور مقصد جو ہے وہ عدلیہ کو بالکل مسمار کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس تک سب کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کی طرف نہ جائے اور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور یہ جو سول آفیسر ہیں یہی سارے کے سارے انتظامی افسر انہی سے عدالتوں کا کام بھی لیا جائے، کیونکہ عدالتوں میں باقاعدہ طور پہ انصاف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گواہیاں ہوتی ہیں، مل جاتا ہے. تو یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بھی کیونکہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، آزاد کشمیر کا معاملہ ہو اور یہ مرید کے والا ہو، تو اس میں بہت زیادہ سرو کیا ہے سول بیوروکریسی نے. تو ان سول بیوروکریسی کیونکہ اس کے روح رواں چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ذرا شکل ڈال دیں، ہمیں امپاور کریں، ہم سنبھال لیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے کرنی ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس سارے صورتحال میں پاکستان کا کون سوچتا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے جی، امپورٹنس نہیں ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی. یہ جو کچھ بھی ہے بنیادی طور پہ ترمیم کیا ہے، 27ویں ترمیم کیا ہے. 27ویں ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آزادی جو شہری آزادیاں ہیں ان کو، جمہوری آزادیوں کو، شہری آزادیوں کو، بنیادی انسانی حقوق کو، ان سب کو پامال کیا جائے. اور آرٹیکل 199، آرٹیکل 184(3) جو بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دیتا تھا اعلیٰ عدلیہ سے، وہ چھین لیے جائیں اور معاملہ آئینی عدالت رکھا جائے. صرف آئینی عدالت اس کو دیکھے گی اور آئینی عدالت میں کون ہے؟ آئینی عدالت میں کوئی نہیں، صرف اور صرف حاجی امین صاحب ہوں گے اور ان کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. تو جناب یہی کچھ ہو رہا ہے اور خاندانوں کو تقویت دینے کے لیے یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو کی روحیں بھی یقیناً تڑپی ہوں گی جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کے متفقہ دستور کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر اگر آتے ہیں تو مولانا مفتی محمود صاحب کے دستخط تھے 1973 کے دستور، اور انہوں نے بنایا تھا اور اہم کردار ادا کیا تھا. تو وہ اپنے والد صاحب کو بھول چکے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو بھول کے اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی اقتدار اور اختیار کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب آہستہ آہستہ کیا صورتحال ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.